صاحب و درویش کہتے ہیں کہ علم صرف اسی صورت میں حقیقی علم ہوتا ہے جب یہ آپ کی عقل کی کوششوں سے حاصل کیا جائے۔ یادداشت علم نہیں ہوتی، صرف اسی صورت میں جب آپ سب بھلا دیتے ہیں جو آپ کو سکھایا گیا تھا، اسی وقت آپ حقیقی علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو درویشوں کا نقطہ نظر میں سوچ اور خیالات کا فاقہ بھی ہوتا ہے تاکہ آپ کی مکمل توجہ اور آپ کی سوچ کا سانچہ ایسا بن جائے کہ آپ ہر وقت خیال یار میں رہیں، آپ کی سوچوں کا محور آپ کا خالق ہو جائے، آپ کے ذہن کا تزکیہ ہو جائے، اور جیسے جسم کے فاقہ سے آپ کا جسم ایک پاکیزگی میں جا رہا ہے، اسی طرح آپ کے خیالات کی بھی طہارت ہو جائے۔ صاحبو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک شور ہے جو آپ کے دماغ میں جاری ہے، آوازیں ہیں جنہوں نے ذہن پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ذہنی آواز آپ کو اپنے نیریٹو کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے، اپنے بیانیے کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے مسلسل گفتگو کرتی رہتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آواز آپ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے دماغ کا ایک خودکار عمل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کا دل دھڑکتا ہے یا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم نظام ہاضمہ کام کرتا ہے، اور آپ شعوری طور پر اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں نہیں رکھتے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے خیالات بھی خود بخود پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کے ماضی کے تجربات، ماضی کے خوف اور ذہنی عادات سے تشکیل پاتے ہیں، اور جیسے آپ اپنی شناخت کو دل کی دھڑکن سے نہیں جوڑتے، ویسے ہی آپ کو اپنے خیالات سے بھی خود کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ ذہن کا سب سے دلچسپ جالوں میں سے ایک جال یہ ہے کہ یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات پر مکمل قابو رکھتے ہیں۔ آپ خود سب یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے خیالات ہیں، تو یہ میری ذات کی نمائندگی کرتے ہوں گے، لیکن ذرا اس پر غور کریں۔ اگر آپ واقعی اپنے خیالات پر قابو رکھتے ہیں یا رکھتے، تو کیا آپ ہمیشہ مثبت انداز میں نہ سوچتے؟ کیا آپ ہر بار مکمل وضاحت، اعتماد اور ذہنی سکون کا انتخاب نہ کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر آپ کے خیالات خوف، فیئر اور ڈاؤٹ اور سیلف کرٹیسزم کی طرف چلے جاتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مکمل طور پر آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اختیار کا وہم اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ذہن میں گونجنے والی آواز آپ کی اپنی بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ میں ہوں، مجھے چاہیے یا مجھے کرنا ہے جیسے لفظ استعمال کرتی ہے، تاکہ آپ کی شناخت کے ساتھ جڑ جائے۔ مثال کے طور پہ I am not good enough، میں اچھا نہیں ہوں، محض ایک خیال نہیں لگتا بلکہ ایک حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ ذہن اس حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ آواز اور زیادہ قائل کر لینے والی آواز بن جائے۔ لیکن ایک بار جب آپ اس پیٹرن کو سمجھ جاتے ہیں، اس تھاٹ پیٹرن کو پہچان لیتے ہیں، تو آپ اس سے آزادی حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اس آواز کو پہچانتے ہیں جو آپ کے ذہن میں مسلسل گونجتی رہتی ہے، وہ جو کبھی خاموش نہیں ہوتی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ در حقیقت آپ نہیں ہیں، جب بھی آپ کوئی بات سوچتے ہیں، آپ دراصل ان خیالات کو خود تخلیق نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کسی بڑی اور پوشیدہ حقیقت کو سن رہے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے آپ کے سامنے موجود ہے مگر نظروں سے اوجھل ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بہت سے خیالات در حقیقت آپ کے اپنے نہیں ہوتے، بلکہ بیرونی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ معاشرہ، خاندان،
ثقافت، روایات، یہ سب آپ کے ذہن میں مختلف خیالات کو داخل کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ آپ کے سکسیس کے متعلق، کامیاب زندگی کے متعلق، یا ریلیشن شپس کے متعلق، یا خود اپنی ذات کے بارے میں ہی جو بھی آپ کے نظریات ہیں، ان میں سے کتنے آپ نے خود شعوری طور پر اپنائے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو دنیا نے آپ کے ذہن میں ڈال دی ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو آواز مسلسل گونجتی ہے اور جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں جسے آپ قابو میں رکھتے ہو، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ سنتے ہیں۔ یہ آپ ایسے سمجھیں نا کہ بیک گراؤنڈ میں کسی ریڈیو کی آواز جو ہے، ریڈیو اسٹیشن کی طرح کوئی آواز ہے جو آ رہی ہے آپ کی زندگی کے پس منظر میں، مستقل طور پر وہ نشریات چل رہی ہیں، چاہے آپ انہیں سننا چاہیں یا چاہے آپ انہیں نہ سننا چاہیں، صرف اس لیے کہ آپ یہ آواز سنتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آواز ہمیشہ سچ بھی بولتی ہے۔ یہ اندرونی آواز ہمیشہ آپ کی مددگار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ آپ کی سب سے بڑی کرٹک بن جاتی ہے، نقاد بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی ان غلطیوں کو بار بار دہراتی ہے، آپ کے خوف کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، اور ایسے بدترین امکانات پیدا کرتی ہے جو حقیقت میں ابھی تک وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے۔ اور جتنا آپ اس آواز کو سنتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ آپ اس کی کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں اور انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آواز در حقیقت آپ نہیں ہیں، آپ کے پاس اس سوال کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیالات کی اصل کیا ہے؟ ایک خاموش سچ، ایک پس پردہ کٹ پتلی پر نچانے والا سچ۔ اگر آپ کے ذہن میں گونجنے والی آواز حقیقت میں آپ نہیں ہیں، تو پھر یہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب آپ کے تحت شعور میں چھپا ہوا ہے۔ ذرا اپنے دماغ کو آپ ایک بڑے سے سپر کمپیوٹر کے طور پہ تصور کریں نا، جو پردے کے پیچھے مسلسل معلومات کو پروسیس کر رہا ہے۔ تو آپ کا تحت شعور در حقیقت وہ او ایس ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام تجربات، سیکھے گئے تمام نظریات اور عقائد کو جمع کر کے انہی کی بنیاد پر آپ کے خیالات تخلیق کرتا ہے۔